الحمد للہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ مہینہ ہے جشن عید میلاد النبی کا، سلسلہ ہے ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ اس سلسلے میں آج جو بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اس بیان کا موضوع ہے نور والے آقا کے نور بانٹنے کے نورانی واقعات۔ چند واقعات میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام جہاں پر نور تھے، وہیں آقا جس کو چاہتے تھے پر نور بنا دیتے تھے۔ اللہ کے نور نے وہ فیضان، اللہ کے نور نے ہمارے نبی کے نور کو عطا فرمایا کہ وہ فیضان ایسے بابرکت اور پرقوت ہیں کہ وہ جس کو چاہیں اپنے مقدس فیض سے نورانی بنا دیتے تھے۔ آئیے کچھ واقعات کتابوں کی روشنی میں سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا اسید بن ابی اناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار میرے چہرے اور سینے پر اپنا دست پر انوار پھیر دیا۔ دست مطلب ہاتھ۔ حضور نے اس صحابی کے چہرے اور سینے پر ہاتھ پھیر دیا۔ اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ میں جب بھی کسی اندھیرے گھر میں داخل ہوتا، وہ گھر روشن ہو جاتا تھا۔ الخصائص الکبریٰ کے جلد نمبر 2 صفحہ 142 اور تاریخ دمشق کے جلد 20 کے صفحہ 21 پر الحمدللہ یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دو صحابی حضرت اسید ابن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اندھیری رات میں بہت دیر تک حضور علیہ السلام سے بات کرتے رہے۔ جب یہ دونوں بارگاہ رسالت سے اپنے گھروں کے لیے روانہ ہوئے تو ایک کی چھڑی خود بخود روشن ہو گئی اور وہ دونوں اسی چھڑی کی روشنی میں چلتے ہیں۔ جب کچھ دور چل کر دونوں کے گھروں کا راستہ الگ الگ ہو گیا تو دوسرے کی چھڑی بھی روشن ہو گئی اور دونوں اپنی اپنی چھڑیوں کی روشنی کے سہارے سخت اندھیری رات میں اپنے اپنے گھروں تک پہنچ گئے۔ غور کیجئے، مشکات المصابیح کتاب الفضائل والشمائل باب الکرامات حدیث نمبر 5944 جلد نمبر 2 صفحہ 399 میں یہ روایت مذکور ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی۔ رات سخت اندھیری تھی اور آسمان پر گھنگور گھٹا یعنی کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ بوقت روانگی نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے انہیں درخت کی ایک شاخ، ایک ٹہنی عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم بلا خوف و خطر، بنا کسی ڈر کے اپنے گھر جاؤ۔ یہ شاخ تمہارے ہاتھ میں ایسے روشن ہو جائے گی کہ 10 آدمی تمہارے آگے اور 10 آدمی تمہارے پیچھے اس کی روشنی میں چل سکیں۔ اور جب تم گھر پہنچو گے تو ایک کالی چیز کو دیکھو گے، اس کو مار کر گھر سے نکال دینا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب جوں ہی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاشانہ نبوت سے حضور کے گھر سے نکلے، وہ شاخ روشن ہو گئی اور وہ اسی کی روشنی میں چل کر اپنے گھر پہنچ گئے اور دیکھا کہ وہاں ایک کالی چیز موجود ہے۔ آپ نے فرمان نبوت کے مطابق اس کو مار کر گھر سے نکال دیا۔ آقا کے نور کا فیضان بھی اور آقا کا علم غیب بھی دیکھیے کہ یہی بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ تمہارے گھر میں کوئی کالی چیز ہوگی۔ یہ روایت کا حوالہ نوٹ کریں، المسند لامام احمد بن حنبل، مسند ابی سعید خدری حدیث نمبر 11624 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 131 میں الحمدللہ یہ موجود ہے۔ حضرت عائز بن سعید جسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ میرے چہرے پر اپنا مبارک ہاتھ پھیر دیجئے اور دعائے برکت فرمائیے۔ حضور انور رسولوں کے افسر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، یعنی ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا فرمائی۔ اس وقت سے حضرت عائز کا چہرہ تر و تازہ اور نورانی رہا کرتا تھا۔ الاصابہ فی تمیز الصحابہ عائز ابن سعید جلد نمبر 3 صفحہ 493 حدیث نمبر 4462 اور سیرت رسول عربی کی صفحہ نمبر 265 میں الحمدللہ یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت ابو سنان عبدی سباحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک یعنی اپنا ہاتھ پھیرا۔ ان کی عمر 90 سال ہو گئی مگر ان کا چہرہ بجلی کی طرح چمکتا تھا۔
الاصابہ فی تمیز الصحابہ ابو سنان العبدی ثم الصباحی جلد نمبر 7 صفحہ 164 حدیث نمبر 10,066 میں الحمدللہ یہ روایت موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت کے اشعار ہے نا کہ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ اعلیٰ حضرت کو سلام۔ الحمدللہ غور کیجئے آقا کریم علیہ السلام کے نور کی کتنی برکتیں فیض ہیں۔ نور والے نبی کے نور والے مہینے میں جشن عید میلاد النبی کا نورانی ماحول ہے۔ خوب آقا کا ذکر سنیے، دوسروں کو سنائیے، برکتیں حاصل کیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کو آقا کریم کی جشن ولادت کی خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔